اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سفن النجاة الاعلام، من رکب سفینتهم نجا ومن تخلف عنها حلق وغرق۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت میگزین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام کے ساتھ آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں آج کے دن کی دعا، اور اس کے بعد پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلا ولا اخشى الا عدلا ولا اعتمد الا قولا ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين۔ اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري،
وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے کہ سیگمنٹ میں. اور سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ماہ شوال المکرم کی بھی آخری عشرے میں سے گزرتے ہوئے ان ایام میں سے گزر رہے ہیں جو تواریخ منسوب ہیں شہادت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے. تو اسی انہی ایام کی مناسبت سے ہم آپ کو تمام مومنین و مومنات کو تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے عظیم امام کی شہادت کی اور اپنے امام عصر امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی خدمت میں تمام ہدایت ٹی وی کی ناظرین کی جانب سے. اور اس کے بعد پروگرام کے تھوڑا سا حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے، اس میں ہم نے آج کے موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ حدید کی چند آیات ہیں، 20ویں 21ویں اور 22ویں آیات. ان کا پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان شخصیات بھی ہیں جن سے ہم ان کی وضاحت کے لیے ان کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیات جن کا آج ہم نے قرآن کیا کہتا ہے کہ سیگمنٹ میں انتخاب کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر في الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نبأته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی ان آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھو کہ زندگی دنیا کی صرف ایک کھیل تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے، اور بس جیسے کوئی بارش ہو جس کی قوت نامیہ کسان کو خوش کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جائے، پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے، اور مغفرت الہی بھی ہے، اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکہ سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں. یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بڑے فضل کا مالک ہے. زمین میں کوئی بھی مصیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شے ہے. یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر غرور نہ کرو کہ اللہ اکڑنے والے مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. یہ چند آیات تھیں خصوصاً جو
آخری 2 آیات جن کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کی سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ آیت کو بھی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تاکہ اس کے مفہوم کو ہم واضح انداز میں سمجھ سکیں آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22ویں آیات تھیں جس کا آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیات موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات، جناب قبلہ ڈاکٹر طالب وارثی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شکریہ آپ کا، اور آپ کے ساتھ برابر تشریف فرما ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد حسین نقوی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتبہ پھر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت فرمائی۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اسی تناظر میں قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں سورہ حدید کی، اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں، ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ کس طرح ہمیں خصوصاً موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ حالات مشکل ہیں اور مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان لوگ مختلف قسم کی چہمہ گوئیاں میں مبتلا ہیں، اور کوئی مسلمانوں کا اگر حیثیت امت اگر حال دیکھا جائے تو بڑا ہی ایک خستہ قسم کا حال نظر آتا ہے، تصویر نظر آتی ہے، جس سے دشمنان اسلام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو زیر کر لیا ہے، تو یہ اب تو بہت آسان مرحلہ آ چکا ہے ہمارے سامنے۔ تو اس میں قرآن مجید ہمیں کس انداز میں ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں کیسے حالات کو لینا ہے اور کس طرح اپنی منزل کو کبھی بھی اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن آیات کا آپ نے تلاوت اور ترجمہ کیا وہ اگر آج کے آپ کے دور میں جس میں آپ نے کہا ہے نظر رکھتے ہوئے کچھ الفاظ کہنے کو، تو دیکھیں ان آیات میں 2 قسم کی مصیبتوں کا بیان ہوا ہے قبلہ۔ ایک تو وہ جو کہ جس کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے، جو کہ آپ نے جیسے بتلایا لوح محفوظ میں پہلے سے درج ہے، جس کا علم اللہ کو ہے، جیسے کہ طوفان کا آنا، زلزلے کا آنا، بڑے بڑے یہ مصیبتوں کو اس قسم کا آنا جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کے علم میں، اللہ کے لوح محفوظ میں وہ پہلے سے موجود ہے۔ دوسری مصیبتیں ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ ہمارے عمل و اعمال کے ذریعے ہم ان مصیبتوں پہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور انہی آیات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آج کے موجودہ دور میں پہلے تو یہ دنیا والے کہتے ہیں جو کہ آج کا ماڈرن زمانہ اس دور میں پہلے تو خدا کے نہیں منکر ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ بتلاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو تم رحمان اور رحیم اور کریم بھی کہتے ہو اور ایک ساتھ ساتھ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ کر بیان کرتے ہو کہ زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، طوفان آتے ہیں، ایسے اوقات میں کیا ہم کیسے مان لیں کہ تمہارا خدا رحمان اور رحیم کریم ہے؟ وہ کیوں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک ننھا سا بچہ، ایک چند مہینے کا بچہ، ایک جوان، ایک بوڑھی، یہ زلزلہ آئے یہ مکان کے نیچے میں دب کر دم توڑ دے، یہ کون سا رحمان اور رحیم خدا ہے تمہارا؟ یہ ایک طرف یہ سوال ہوتا ہے۔ دوسری طرف سوال ہوتا ہے کہ بتلاؤ اتنے بڑے ظالم حکمراں موجود ہیں ہمارے یہاں، ہمارے ملک پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو دونوں طرف آیتوں میں جو ان آیتوں کے سے انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی جوابات ہے، لیکن خدا اپنی طرف سے بیان کرتا ہے کہ اے رسول انہیں کہہ دو کہ کچھ مصیبتیں ہیں جس کے ان کا
کوئی دخل نہیں ہے، وہ بھی مصیبتیں ہیں، وہ بھی امتحانات کے ذریعے ہیں۔ جو دنیا میں والے سمجھتے ہیں کہ بچہ پچ کر مر گیا، بوڑھی دب کر مر گئی، یہ سمجھتے ہیں موت جو ہے ایک بہت بری چیز ہے، موت جو ہے ایک جو ہے ظلم ہے۔ نہیں، موت کا درجہ وہ کیا جانے، موت کے معنی وہ کیا جانے۔ اور دوسری طرف یہ جو مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں حکمرانوں کے ذریعے سے اور اب خود اپنے عمل و اعمال کے ذریعے سے، تو کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو ہم خود اپنے پر لاتے ہیں، لیکن خدا یہ بھی کہتا ہے ہم کسی کو اتنی مصیبت نہیں دیتے ہیں جس کے زیادہ وہ سہ نہ سکتا ہو۔ ہر کی مصیبت کے امتحانات کے ہے کہ اس کی مصیبتیں اتنی ہی حد تک ہوتی ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے صبر و تحمل کے ذریعے، امتحان لینے کے ذریعے اس کو اس لائق بنایا ہے، اس وجہ کر کے وہ مصیبتیں ان کی ہیں۔ اب آج کے دور میں دیکھیں، ہمیں یہ اللہ کہتا ہے، آپ نے پڑھا ان آیتوں میں کہ اللہ نے کہا ہم نے جن کے لیے بنائی ہیں جو سبقت کریں، جو تقوی اختیار کریں، جو رسول سے ہدایت لیں۔ ہم صرف ہم پر ہی ایمان نہیں، رسول کی رسالت کو مانیں، علی کی ولایت کو مانیں۔ ہم جتنے ہم نے اصول دین اور فروع دین دے رکھے ہیں ان پر یہ ثابت قدم رہیں، تب ہی وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ جنت آپ نے جیسے پڑھا کہ یہ کھیل کود نہیں ہے زمین کی زندگی، یہاں یہ کھیل کود اسے ٹھٹا مذاق نہ سمجھنا، یہ امتحان کا وقت ہے۔ اور اس امتحان میں ایسے دور میں جبکہ آج گزر رہے ہیں، جبکہ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ ہم جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جیسے چاہیں گے تم پر حملہ کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ طاقت ہم نے دی ہے۔ جب اس طاقت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب زلزلہ آتا ہے، جب طوفانیں آتے ہیں، یا ایسے وقت آتے ہیں، تو جو یہ طاقتور سے طاقت پہلوان بھی جو ہوتا ہے وہ جو ہے اپنی یہ طاقت کے سامنے ہیچ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ان طاقتواروں کو ان کو حکمرانوں کو کہہ دو کہ ہمارے جو ہم نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کو یہی پیغام بھیج کر بھیجا، نوح کو بھیجا، اس ابراہیم کو بھیجا، ان کی زندگی سے، ان کی طرف، ان آیتوں کی طرف سے، ان کی زندگانی کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم اور نوح سے، عیسیٰ اور موسیٰ سے سیکھو، اور سب سے بڑھ کے اپنے پیغمبر اعظم سے سیکھو کہ ہم نے بتلا دیا کہ حکمرانوں کی طاقت ایک طرف اور اللہ کی طرف طاقت ایک طرف، ایمان کی طاقت ایک طرف، ایمان کی قوت ایک طرف، اور عمل و اعمال کے ساتھ میں رہنے والا وہ اتنا مستحکم ہو جاتا ہے کہ پہاڑ بھی سامنے آئے تو اس کے سامنے وہ سر نہیں جھکاتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان آیات کا ترجمہ، اس کی تشریح اور وضاحت فرمائی، اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ آپ کی جانب بڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو پہلے حصے کی بہت ہی واضح تفسیر بیان کی، میں چاہوں گا کہ ان آیات کا جو آخری حصہ تھا کہ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو اگر مل جائے تو اس پر تکبر نہ کرو، اگر کچھ نہ ملے، اگر کھو جائے تو اس پر افسوس نہ کرو۔ انسانی فطرت ہے، اگر اسے کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کچھ کھو جاتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے۔ تو ایسی کون سی چیز ہے، یا اس کا یہاں پہ کیا اشارہ ہے کہ کس انداز میں انسان کا رد عمل ہونا چاہیے، اور اگر کیا ایسی چیز ہے کہ جس کے صحیح پا لینے سے انسان کو واقعی خوش ہونا چاہیے، اور اگر کھو جائے تو یقیناً اس کے لیے انسان کو مغموم ہونا چاہیے۔ قبلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا، ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے ناظرین کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کے سلسلہ میں تعزیت پیش کرنے کا اور ان سے تعزیت پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکیں، اور دوسرا اس کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کا جو حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز ملتی ہے، دیکھیے اللہ کی طرف سے جب کوئی انعام ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے جب کچھ
عطا ہوتا ہے تو اس کے جسے ملتا ہے اس کے دو اظہار کے دو طریقے ہیں، دو ذریعے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہے جو ناپسندیدہ ہے، عند اللہ و عند المعصومین، ایک ہے جو پسندیدہ ہے۔ کسی نعمت کے ملنے پہ شکر کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ فرماتا ہے آپ شکر کرتے جائیے، ہمارے ہاں نعمتوں کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ نعمتیں اور ہوتی جائیں گی۔ یہ تو اچھا اور پسندیدہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے انعام پہ شکر کریں۔ ظاہر ہے جب آپ اس کے انعام پہ شکر کرتے ہیں، آپ کی اس کی الوہیت اور اپنی روحانیت اور اپنی اس عبدیت کا بھی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ معبود تو نے ہمارے اوپر یہ انعام کیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک ہے اگر کسی کو مل گیا کچھ تو اس نے اس پہ غرور کرنا شروع کر دیا اور بغلیں بجانا شروع کر دیا اور تکبر کرنا شروع کر دیا، اور یہ وہ بھول ہی گیا کہ دینے والا کون ہے اور عطا کس نے کیا۔ آپ نے قرآن مجید میں وہ قارون کا قصہ تو پڑھا کہ اس نے کہا یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے۔ تو جس کو جو نعمت ملتی ہے اگر وہ عطیہ پروردگار سمجھ کے اس کا شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے باعث یعنی زیادتی نعمت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک اچھا طریقہ بھی ہے۔ اور اگر وہ اسے اپنی قابلیت سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا میری قابلیت اور میرا ہی سب کچھ ہے، تو یہ ناپسندیدہ بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ اسی طرح جب کسی سے کچھ تلف ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی کے ہاتھ سے کچھ نکل جاتا ہے، تو اس کے بھی دو ہی طریقے ہیں۔ یا یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نعمت نکل گئی، یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل گئی، اب اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھ گیا اور یہ بھی اس کو ایک صدمہ پہنچا، تو اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو یعنی اس حساب سے پیش کرنے کا کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کے پاس پلٹ کے جانا ہے۔ اور ایک یہ بھی طریقہ ہے، دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوگی، بسا اوقات بس لوگ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سے مخاطب ہیں اور ہمارے یہ کلمات جو ہیں ان کے کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا جی، ایک ہی کمانے والا تھا گھر میں، وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا، تو یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ یعنی آپ اپنے ہر ایکشن اور ہر عمل میں جب اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں گے اور ہر قدم اور ہر اقدام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا، تو نعمت پہ شکر، اور جب نعمت نہیں رہے گی اس کے اوپر بھی ایک اطمینان اور اسے حکمت و یعنی راز پروردگار سمجھ کے اس کو قبول کرنا، یہ دونوں عمل آپ کے اللہ کے ہاں پسند ہوں گے اور باعث اجر ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بھی تکمیل تک پہنچایا، گفتگو کو تھوڑا سا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب انہی آیات کی تناظر آج کل کے جو معاشرہ ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو امت مسلمہ کو اگر ہم تھوڑا سامنے رکھیں تو کیا وجہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں کہ انسان، اگر اس سے پہلے تھوڑا سا انسان کے رویے کو بھی دیکھ لیں کہ اگر وہ ایسا اتنا زیادہ، اور اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ اکڑنے والوں اور مغرور افراد کو پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو آج انسان کا رویہ من حیث الانسان جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اگر 4 پٹاخے بنا لیے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو بھی مار دوں گا، اس کو مار دوں گا۔ جتنی زیادہ جس کے پاس مارنے کی قوت آ گئی ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا ہے۔ یعنی اب اگر آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں، ہم دور نہیں جاتے، آج ہی کے دن میں دیکھ لیں کہ سب دنیا کی نظریں لگی ہیں ایک ملک کی طرف کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے، جیسے اس کا ہی جو ہے اب عمل وہی فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور انسانوں کی اکثریت اسی ڈگر میں چل رہی ہے کہ جو وہ بڑے صاحب فیصلہ کریں گے اس کے بعد دنیا کا نقشہ بدلے گا، گویا سارا کا سارا اختیار جو ہے وہ یہ لیے بیٹھے ہیں۔ اور دنیا جو ہے کہ اکثریت انسان جو ہے وہ بالکل اسی انداز سے سوچ رہے ہیں کہ گویا اب کل مالک و مختار جو ہیں یہی ہیں جن کے پاس زیادہ پٹاخے ہیں، جن کے پاس زیادہ مارنے کی قوت ہے، وہی دنیا کا مالک بن بیٹھا ہے۔ تو یہ کیسی سوچ ہے انسان کی جو اس راستے سے، حق کے راستے سے ہٹنے کے بعد اب یہ کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں مولا کائنات نے کہا کہ میرے معبود جس نے تجھ کو پا لیا سب کچھ پا لیا. دنیا کی ہر چیز چلی جائے, ہر دولت چلی جائے, سرمایہ چلی جائے, سب کچھ چلا جائے, میرے معبود جس کو تو نے پا لیا سب کچھ پا لیا. اور سب کچھ مل گیا, جس طرح قبلہ نے کہا قارون کا خزانہ بھی مل گیا. میرے معبود جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کچھ نہ پایا. یہ تو ہمارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے. اور آج کی دنیا میں دیکھیے, دنیا حکومت, سرمایہ, دولت, طاقت, شہرت, دنیاوی عزت, اسی کو اپنی زندگی کا سرمایہ مانتی ہے. اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب یزید ملعون نے سید سجاد سے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر کے پڑھ کے بتلایا تھا کہ دیکھے یہ جو مصیبتیں آل رسول پر آئی ہیں ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اسی لیے آئی ہیں, تو جناب سید سجاد نے زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے, وہ قوت رکھتا ہے, لیکن اے ملعون تو اپنی طاقت پر جو غرور کرتا ہے, آج اس فخر اور تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے وہ بھی آیتیں بھی ہیں جو امام نے تلاوت کر کے بتلائیں. آج کے حکمراں یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت, ہماری قوت اب وہ ہے اس طرح ہے جس طرح کہ انہی آیتوں کے درمیان خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھلایا. وہ بھی اس بادشاہ نمرود کے یہ وقت کا دور ہے, اور وہی حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے, وہی موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. یہ جتنے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں ان بڑی طاقتوں کے درمیان گزرے ہیں جو ان طاقتوں سے بھی زیادہ اپنے کو بلند حد سمجھتے تھے. وہ یہ تو خدائی کا دعویٰ کرتے نہیں ہیں, ہاں یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے, جو چاہیں گے, جیسے چاہیں گے, جہاں چاہیں گے, جس کو چاہیں گے تہو نحس و برباد کر کے رکھ دیں گے. وہ ایسے حکمراں اس وقت تھے پیغمبروں کے درمیان, وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہم تو خدا ہیں تمہارے, ہماری عبادت کرو, ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں. وہ رزاق بھی اپنے کو ثابت کرنے کو تیار ہو جاتے. لیکن جو یہ نشہ جو ہے طاقت کا, تکبر کا, یہ ایسا نشہ ہے جو انسان کی روحانی نفسیانی طاقتوں کے اس پر بصیرت پہ پٹر باندھ دیتا ہے. یہی قوتیں ہیں. اب وہ ڈکلیئر کرتی ہیں میں جب چاہوں گا کروں گا, ایسے کروں گا اور ویسے کروں گا. دیکھیں جب یہ ڈکلیئر کرتی ہیں اسی وقت احساس ہو جاتا ہے دنیا کو کہ یہ طاقتیں وہ ہیں جو یہ اللہ کے قوانین سے ٹکرا رہی ہیں. اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم یہ طاقت ضرور رکھتے ہیں کہ جب چاہیں جتنے دنیا میں ظالم ہیں یوں اشارہ کریں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ رحمان اور رحیم ہے, کریم ہے, وہ اپنی طاقتوں کو اس طرح نہیں استعمال کرتا. حضرت نوح علیہ السلام نے بارہا کہا میرے پروردگارن یہ نانجہار قوم ہے, ہم ان میں تغلیب کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں, ان پر قہر نازل فرما. اللہ نے کہا اے نوح کچھ دن کے لیے صبر کر جاؤ. اس طرح 900 سال گزر گئے اور یہ کہتے ہیں میں تمہیں 1 دن 2 دن 1 ہفتے 1 مہینے کا وقفہ دیتا ہوں, اس کے بعد میں حملہ آور ہوں گے. یہ ان کا حملہ اس پر نہیں ہے, ان کا حملہ انسانیت کے حقوق انسانیت پر ہے, ان کا ہر انسان کے حقوق پہ ہے. ان کا حملہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے یہ بادشاہیت ہے, یہ جتنے ہیں, خاص کر کے آج آپ کا اشارہ جس طرف ہے میں انہیں کھل کر زبان میں کہنے کے لیے کوئی ڈر و خوف نہیں رکھتا ہوں. آپ کا اشارہ شام کی طرف ہے, شام کی وہ زمین جہاں پہ یہ ہمارے نبی کی نواسی وہاں پہ دفن ہے, وہاں پہ ان کا روضہ ہے, وہاں پہ ہمارے شہداء کے سر محفوظ ہیں. اس زمین کی طرف اشارہ ہے اور اس پر دھمکی دینے والا وہ ہے جو کہ کہتا ہے either you are with us
اور یو آر اگینسٹ اس. ہم کہتے ہیں ہم نہ تمہاری طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں. دیکھو ہمیں کسی حکومت سے دشمنی نہیں ہے, کسی طاقت سے دشمنی نہیں ہے. ہمیں اپنے حق پر چھوڑ دو, ہمیں اپنے راہ پر چھوڑ دو. ہم انہی کی یہ قول و فعل پر چلنے والے ہیں جنہوں نے ہمیں راستہ ہدایت کا دیا تھا. آپ کی ان آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آج کی حکومتیں, آج کی طاقتیں اللہ کی ان قوتوں کی طرف سے ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ فرعون کا کیا حال ہوا, نمرود کا کیا حال ہوا, یہ اور خزانہ رکھنے والے یہ ان لوگوں کا کیا حال ہو گیا. زمین کی سطح میں گئے, پھر ان کی کوئی نام و نشان نہ رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, آپ کی اجازت سے اگر ان کو ہم شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, اہلا و سہلا مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خادم حسین صاحب جی فرمائیے. جی, اور علامہ صاحب کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی عاجزانہ مؤدبانہ سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور یعنی کہ میرا سوال یہ ہے کہ سرور کونین خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے صبح بدر کو یہ دعا کی تھی کہ جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا. اور یہی الفاظ امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور کو 10 محرم الحرام کو یہی جملے ادا کیے تھے. یعنی کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف رجوع فرماتے ہیں, لیکن وہ خدا جو ہے, جو مالک کائنات ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے, یہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جو فلسفہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو مہربانی ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ خادم حسین صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی, میں سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی مجاہد حسین بھائی, وعلیکم السلام. آپ کی خدمت میں اور علامہ سجاد صاحب کی خدمت میں اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور تعزیت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی عرض کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی گزارش ہے, ایک چھوٹے سے سوال سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا امیڈیٹلی. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہاری روحوں کی اور جانوں کی قیمت, نفسوں کی قیمت جنت ہے. اس سے کم تر کسی شے کے لیے اپنی جان کو نہ بیچو. کم سے کم سودا کرو ضمیر کا, ایمان کا, عقل کا, تو اس کے بدلے میں جنت تو لے لو. اس سے کم اپنے آپ کو کسی شے کے لیے نہ بیچو. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو سب طاغوتی طاقتیں ہیں یہ وقتی ہیں. یہ حق جو ہے نا, وہ آیت اللہ مطہری نے اپنی کتاب میں سخن میں کہا کہ حق کی مثال ایسے ہے کہ وہ جیسے پانی ہے, اور باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے. وہ وقتی طور پہ اس کا غلبہ نظر آتا ہے, لیکن جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو وہ جھاگ اوپر سے چلی جاتی ہے تو پانی دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے. حق کی مثال صاف اور شفاف پانی کی طرح ہے. یہ وقتی طاقتیں ہوتی ہیں جو حق کو چھپا دیتی ہیں, اور بندے کو نظر آتا ہے کہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پانی نیچے بہ رہا ہوتا ہے جھاگ کی. آخری گزارش یہ ہے کہ 72 فرقوں نے اپنی پروڈکٹ کی ایک بازار سجایا ہوا ہے اور اپنے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں دین کے نام پہ. ہمارے پاس اصل دین ہے, خالص دین ہے, تم لے لو. اب ایک غیر جانبدار بندہ, سوال میرا یہ ہے کہ جب اس فرقوں کے بازار میں داخل ہوتا ہے تو وہ کون سے معیارات اور کرائیٹیریا ہے جن کو وہ دیکھ کے پروڈکٹ خریدنے سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ میں اپنی جنت جو خریدنے لگا ہوں اپنے نفس کو, جان کو بیچ کے, وہ کون سے معیارات اور وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے وہ اس حق کو, اس مذہب کو اختیار کرے تاکہ وہ اپنی دنیا آخرت کو بچا سکے. سوال اور واضح کرتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے دین کے لیے, فرقے کے لیے, کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے, کہ میں جو صحیح پروڈکٹ پہ ہاتھ رکھا ہے یہ مجھے دین و دنیا میں بچا سکتی ہے کہ نہیں بچا سکتی. ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم وبرکاتہ. بہت شکریہ مجاہد حسین صاحب, آپ نے شرکت فرمائی. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. اگلے کالر بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم مولانا حضرات کو اور آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں جی نقوی صاحب, کیا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, دعائیں آپ کی, آپ سنائیں.
بھائی میں تھوڑا سا نا آپ کی پہلی بات سے تھوڑا سا اگر اختلاف کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ. آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے ان قوتوں کو جو فرعون ہیں ہم نے انہیں خدا سمجھ لیا ہے. بھائی ہم سب نے نہیں سمجھا. جنہوں نے نہیں سمجھا وہ آپ کے سامنے اور آج بھی زندہ ہیں اور بہترین اور غیرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ایران ہے اور دوسرے ممالک ہیں. تو سب نے نہیں سمجھا، اور جنہوں نے سمجھا ہے ان کے وہ زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں. ان کے گھروں میں اب آگ لگ چکی ہے اور ان کی غیرت کو ہلایا جا رہا ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا صرف اس بات کی کہ جس طرح آج کی یہ خبر ہے کہ کویت نے اور سعودی عرب نے جو ساتھ دیا ہے ان قوتوں کا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مالی امداد بھی کرتے ہیں اور شام کے متعلق ان کو فوجی حکومت اور لانے کی اور جو بھی ان کے عزائم وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے اعلان کیا ہے اور باقی جو ہیں وہ انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے. اب میں علماء حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آخر میں یہ کہ کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان آج بھی ان قوتوں کے خلاف جو آپ کے سامنے اب بالکل عیاں ہو چکی ہیں تو بات کرنے سے کیوں گھبراتا ہے، پردے میں بات کیوں کرتا ہے، کھل کے ان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ عراق میں حملہ ہوا تو 18 لاکھ آدمی ہمارے مارے گئے، افغانستان میں ہوا تو 10 لاکھ مارے گئے. ہم لاکھوں کی تعداد میں اپنے لوگ تو مروا لیتے ہیں لیکن ان کے خلاف زبان کھولنے کی بات نہیں کرتے، کھلے عام بات نہیں کرتے. جو ہمارے اپنی قوتیں، ہمارے اپنے مسلمان جو ان کے ساتھ اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے خلاف کھل کے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کا نام کھل کے کیوں نہیں لیتے؟ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کتنا انوالو ہو رہا ہے اور کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. 60,000 آدمی مروا چکے ہیں ہم، لیکن ہم کھل کے اس کا نام نہیں لیتے آج بھی، نہ چینلوں پہ نہ عام گورنمنٹ یا کوئی اور. تو میرا آخری دوبارہ میں دہراتا ہوں یہ سوال کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم لوگ جو ان کے اس وقت پٹھو بنے ہوئے ہیں اور ان کی بات ہم کرنے سے پہلے ان کا نام بھی نہیں لیتے اور اشارہ کنائے میں گزر جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ اور بہت اہم سوال آپ نے رکھا. یقیناً اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ساتھی سادات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی جان شاہ صاحب، میں ایک بات جو ہے نا میں بااشتیاق اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی طرح سے اپنے علماء کے ساتھ کسی بات پہ الجھنے کے لیے یا الجھن بنانے کے لیے سوال نہیں کرتا. لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے میرے یہ بات ذہن میں جو ہے یہ مجھے بہت تشویش میں ڈالے ہوئے ہے کہ یہ حدیث ہے سرکار کی، بتاتے ہیں کہ امت کا اختلاف رحمت ہے. یہ حدیث جتنے بھی زندگی میں ہم نے شیعہ علماء کو سنا ہے انہوں نے اس کا رد کیا ہے. اور آج یہ کیسے ہم اس کو ممکن بنا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ حدیث کا اس آیت سے ملتا ہے یا اس آیت سے ملتا ہے؟ کیونکہ اختلاف امت رحمت ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ تو بہت سے ابہام پیدا کر جائے گی. بہت سے جو لوگ ہیں جنہوں نے اتنے ظلم کیے ان کے ظلموں میں پردہ پڑ جائے گا. تو اس حدیث کو کیسے ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں، اس کی سند کیا ہے؟ میں اتنے سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری الجھن دور فرما دیں. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا، اگرچہ یہ ہمارے ٹاپک سے تو مربوط نہیں تھا، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ آج ایک ہم حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اوپن ڈسکشن ہے جس میں یقیناً یہ بھی کسی نہ کسی انداز میں یہ سوالات بھی اس سے جڑے ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑے سے سوالات جو آگے ان کا بھی اگر ہم کور کرتے چلیں اپنی گفتگو کے دوران، کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسی حوالے سے اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے پہلی کال کی، خادم حسین صاحب. ان کا یہ جو سوال تو میں سمجھتا ہوں اتنا نہیں تھا، انہوں نے کچھ تھوڑی سی اسی پر اگر گفتگو آپ فرما دیں چھوٹی سی، تو یہ ایک ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بھی اس میں کمپلیٹ ہو جائے گی. کہ جس طرح انہوں نے
حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو آج کے اس قول کی روشنی میں آج کا مسلمان کس طرح سے دیکھے، کیا اسے کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس انداز میں دیکھ سکے کہ وہ صحیح معنوں میں پروردگار کی معرفت حاصل کر سکے؟ جو کچھ ہم ان کے سوال سے سمجھیں وہ یہ کہ دونوں بزرگوار ہستیاں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور یہی الفاظ حضرت امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ کے دن ہیں کہ اے معبود جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جو تجھے کھو بیٹھا اس نے اور کیا پایا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جس نے اللہ کو پا لیا تو اس نے سب کچھ پا لیا، اب اس کی کوئی احتیاج نہیں رہی۔ مگر اللہ ہی ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، غالباً آیت بھی یہی انہوں نے تلاوت کی۔ تو ان کے سوال کو جو ہم سمجھے ہیں یا اس سلسلے میں جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی اس انتہائی بزرگی اور انتہائی کبریائی اور انتہائی لطافت کے سبب ہم تو اپنی اس کوتاہی اور کمی کے باعث اس تک پہنچ نہیں پاتے کہ پروردگار ہم کس طرح تجھے پائیں، کس طرح تجھے حاصل کریں۔ اور وہ اسی طرح احکام کے سلسلہ میں بھی ہے، ہم کوئی حکم براہ راست اللہ سے نہیں لے سکتے کہ پروردگار تیری نماز کس طرح پڑھیں، تیرا روزہ کس طرح رکھیں، حج کس طرح بجا لائیں۔ تو اس نے کچھ ایسی مخلوق دنیا میں ارسال فرمائی ہے جو عصمت کے اوپر فائز ہوتے ہیں، جو نورانی ہوتے ہیں، جو وہیں سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جو اسی کے ہاں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، میں وہ ایک یعنی اصول قرآن کا اور فیصلہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ کو اس کے برخلاف فیصلہ پورے قرآن مجید میں نہیں ملے گا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ جب آپ اس نقطے پہ غور کریں گے تو آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بغیر رسول کی اطاعت کیے اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں، اور اللہ کی اطاعت اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم رسول کی اطاعت کریں، اور رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کے طرف وحی پروردگار نہ ہو، اور پروردگار کی طرف سے یہ اسے عطا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حضور آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کیجئے۔ آپ اتباع پیغمبر کریں گے تو اللہ کے محب نہیں بلکہ یہ انعام ہے کہ آپ محبوب کردگار ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور چیز، اور وہ یہ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اوپر پیغمبر کے، اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجئے۔ اچھا اللہ تو جس طرح درود بھیجتا ہوگا وہ تو بھیجتا ہی ہوگا، مگر ہمیں جو درود کہا گیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اے پروردگار اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار تو درود بھیج اوپر محمد اور آل محمد کے، یعنی اللہ فرماتا ہے درود بھیجئے، ہم کہتے ہیں پروردگار تو درود بھیج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شان درود ہے، جو اصل درود ہے، جو روح درود ہے، وہ شاید جس طرح تو بھیج سکتا ہے اور پہنچا سکتا ہے وہ ہم نہ پہنچا پائیں، وہ تو ہی بہتر سمجھتا ہے کہ ان پہ درود اور ان پہ صلوات جو ہے وہ کس طرح ہو، کیسی ہو۔ ہم تو تیرے ہاں ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ آپ کو قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے اور خاص کر پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ جا بجا ملے گا کہ آپ کو خوشنودی پروردگار بھی انہی کی خوشنودی میں ملے گی، ناراضگی پروردگار بھی انہی ہی کی ناراحتی اور ناراضگی کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، اپنی کوتاہی کمی کے باعث ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے،
مگر ہمیں اللہ حاصل کرنے کے لیے جو دروازہ بتایا گیا ہے ہم اس دروازے کو تو نہ بھولیں، اس دروازے پہ تو بیٹھے رہیں، اس دروازے سے تو غیر حاضر نہ ہوں۔ اور آج یہ جو حالات حاضرہ جس کی طرف بار بار اشارہ ہو رہا ہے، یہ حالات حاضرہ جو ہیں یہ بھی پیدا کیے ہو گئے ہیں اسی دروازے کے چھوڑنے کے نتیجے میں، اس لیے کہ امت کی اکثریت نے وہ دروازہ چھوڑ دیا، اس دروازے کی طرف پشت کی، بلکہ بعض نے تو دروازے کے اوپر آگ گرا دی۔ یہ دروازہ چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ امت جو ہے اس وقت تک اب وہ کھویا ہوا وہ مقام حاصل نہ کر پائے گی جب تک ان کا وہ رہنما نہ آ جائے گا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اللہ کے ہاں سے وہ نورانیت، عصمت اور اس تعلیم پہ فائز ہو کے آئے گا۔ ظاہر ہے اب دعا بھی کیجیے اور انتظار بھی کیجیے۔ بے شک انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہوئے انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشتیاق بھائی کیا حال ہے؟ میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام محمد علی اور ڈاکٹر طالب صاحب کو، سید صاحب کو بھی السلام علیکم، اور علامہ اپنا سید سجاد نقوی صاحب نام لکھا ہوا ہے، آپ تو مجھے یاد ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، کیونکہ ہمیں بہت پرابلم یہ رہتی تھی کہ کہتے تھے کہ وہ فلانا ڈاکٹر صاحب ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ نام لینے سے بڑی اچھی بات ہے کہ فوراً مینشن ہو جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جزاکم اللہ، بہت اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے اپنا اشتیاق بھائی۔ ابھی وہ میرے تینوں بھائی کالر جو آئے تھے، اپنا نقوی صاحب دونوں آئے تھے، تو وہ ایک لندن سے میرا بھائی آتے ہیں، ان کا نام بھول گیا، اینی وے انہوں نے 3 کویسچن ریز کیے ہیں، ماشاءاللہ وہ بہت ڈیپ اور ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو میں مختصر سی بات کروں گا کہ میں آپ کے دوسرے پروگرام میں آؤں گا، اس کا آپ کا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے آپ کا پروگرام کا، دوسرے میں شامل ہوں گا۔ مختصر سی یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ امت کے اختلافات کے اوپر بتائیں۔ جو میں طالب علم ہوں، میری نظر میں یہی تھا کہ اگر میں اہل سنت والجماعت ہوں، آپ اہل تشیع ہیں، ہم دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اختلاف کر بیٹھے ہیں کہ بھائی میں نے دیکھا، میرے تک پہنچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، اپنا میں کہتا ہوں نہیں، مجھے تک جو پہنچا ہے بھائی میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے۔ اچھا، دونوں میں اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت، ہم دونوں میں اختلاف ہو گیا، لیکن جیسے ہی مولانا صاحب نے تکبیر کہی اور جماعت کا ٹائم ہو گیا، آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی اور میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ اختلاف وہاں پہ رہا، لیکن ہمارے دونوں کے کاندھے جڑے ہوئے ہیں اور ایک امام کے پیچھے ہم کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تھا بہت پیارا امت کا اختلاف تھا، لیکن دونوں کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس نے اپنا کاندھا لے کے اپنی دیوار مسجد میں چلا گیا، وہ اپنے جسم کو لے کے دوسری مسجد میں چلا گیا۔ اینی وے لمبی بات ہو جائے گی اشتیاق بھائی۔ تو دوسری بات ہے کہ میں سید صاحب سے یہ بولوں گا کہ ٹھیک ہے، سعودی عرب اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، اپنا نقوی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اگر امریکہ آج کسی بھی ہمارے 72 فرقوں میں سے کسی فرقے کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے کہ بھی آؤ بھائی اب تمہارے اوپر میں ہاتھ رکھتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ اور ہم اس طرف گھستے ہیں، وہ فرقہ وہ امریکہ کے ساتھ چلا جائے گا، چاہے میرے اہل تشیع بھائی ہوں۔ آج امریکہ یہ کہہ دے کہ آؤ بھی اہل تشیع بھائیو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنا کیا کہتے ہیں حکومت دلاتا ہوں، تمہاری حکومت بناتا ہوں، تو اہل تشیع بھائی اس کے ساتھ چلیں۔ پہلے تو ہم ڈیسائیڈ یہ کریں کہ ہم نے اس کا ساتھ دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو جو میرے اپنا اشتیاق بھائی، وہ جو بھائی صاحب آئے تھے نا لندن سے، ان کا بہت پیارا سوال ہے، میں آپ کے دوسرے سیگمنٹ میں آؤں گا کیونکہ بہت لمبی کال ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر آپ کا ٹائم دینے کا۔ اپنا ہم علم حاصل کر رہے ہیں آپ علماء دین سے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ خدا حافظ۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا، ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سوالوں کو یقیناً رکھیں گے، اور اگر مناسب ہوا تو ان سوالوں کو اگلے سیگمنٹ میں جو کہ ایک حالات حاضرہ سے زیادہ متعلقہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم ان کو شامل کریں گے، لیکن یقیناً آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین
پروگرام کے اگلے سیگمنٹ جو کہ باخبر ہدایت ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ ہمارا پہلا سیگمنٹ بھی یقیناً قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں بالکل تازہ ترین کتاب ہے۔ اس سے ہم اپنی زندگی کا ہر ایک پہلو اس میں تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس آج ہی کے اسی موجودہ زمانے اور ان حالات سے متعلق جو ہم نے گفتگو تھی اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ باخبر ہدایت میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک خصوصاً اسلامی دنیا کی خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سے مربوط تھا تو ہم آپ کے سوالات کو یقیناً اسی سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ آپ کی اجازت سے قبلہ ایک کالر ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام انکل مولانا حضرات کو السلام۔ سب سے پہلے جو ہمارے انکل محمد علی ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل تشیع ہیں وہ کبھی ان طاغوتی طاقتوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ جس طرح آپ کا مثال ہے ایران، وہ اہل تشیع اس لیے کیونکہ اہل تشیع کے پاس اپنا رہبر ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے وہ ویٹ کریں گے، کبھی اس طرح فرونی طاقتوں کے پیچھے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور مولانا آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے صبر اور شکر کا، اس کے بعد میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شکر بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں تو پھر آپ شکر بہت آسان کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی تھا جو اللہ سے گلہ کر رہا تھا کہ مجھے آپ نے غربت میں پیدا کیا اور مجھے آپ نے جب میں پیدا ہوا میرے پیروں میں جوتی بھی نہیں تھی، تو ان کے سامنے اس کے پیچھے آدمی چل رہے تھے، تو ان کے ایک آدمی کے پاس پاؤں نہیں تھے، تو اس آدمی نے شکر ادا کیا اللہ کے کہ آپ نے مجھے آپ نے پاؤں دے دیے ہیں۔ تو اس سے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ صبر کریں اور اپنی ساری زندگی صبر سے چلائیں اور پھر بعد میں شکر کریں تو پھر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ٹیسٹ دے کے بھی پھر بھی شکر کر رہے ہیں۔ تو مولانا آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ لوگ جو اپنی ساری زندگی صبر سے جاری ہوتے ہیں اور پھر بھی شکر کرتے ہیں، ان کا تو ٹیسٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو بس شکر کرتے ہیں تو ان کا کبھی ٹیسٹ ہوگا، اور اگر وہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ کو پاس ہوئے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی شکر سے اور ایسے گزاری ہے اور اس دنیا میں بس۔ تو مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بس اس دنیا میں عیش کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا کبھی ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ ٹھیک، بہت شکریہ بیٹا آپ کا پروگرام میں شرکت کا، اللہ تعالیٰ کچھ خیر عطا فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے بھائی مجاہد حسین صاحب نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا کہ جس کی طرف توجہ دلائی انہوں نے کہ انہوں نے اس حوالہ دیا اس طرف ایک روایت کا کہ جانوں کی قیمت جو ہے وہ صرف جنت ہے، اس سے کم پر کبھی بھی تم راضی مت ہو، تو اور حق جو ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہو کے رہتا ہے، باطل کو اب یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا وقتی طور پہ ایک گرد سی ہے جو چھٹ جاتی ہے تو حق نمودار ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اس بازار میں یہاں پہ فرقوں کا اور طرح طرح کے مذاہب کا بازار لگا ہے، خریدار کے لیے دکانیں سجی ہیں کہ آئیے، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو آپ کے خالق سے ملائیں گے اور بہترین انداز میں آپ کو اور جنت کی بشارتیں بھی دے رہے ہیں۔ تو جو خریدار ہے جنت کا یا جو مشتاق ہے جنت کا، اسے کیا وہ ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے یا اس میں خریداری کے لیے اس کے ذہن میں کیا معیار ہونا چاہیے کہ وہ پھر صحیح چیز کا سودا کر سکے، صحیح جانب اپنے قدم بڑھائے اور یہ جتنے یہ جو جعلی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں دکانیں سجا کر کے، ان سے وہ بچ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکم دینکم ولی دین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمیں کسی سے گلا نہیں ہے، نہ عیسائیوں سے، نہ یہودیوں سے، نہ ہندو مذہب کے پیروں سے، نہ بدھ مذہب کے نہیں۔ اللہ کہتا ہے انہیں اپنے ان کی عبادت جس طریقے سے ہو، جو یہ جس خدا کو یہ مانتے ہیں انہیں ان کی حالت پہ چھوڑ دو، ان سے گلا شکوہ نہیں ہے۔ ہم جو اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں ان سے بھی کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، ہم بس وہی مانتے ہیں جو اللہ نے کہا، جو اس کی کتاب نے کہا، جو اس کے رسول نے ہمیں ہدایت دی اور کہا کہ دیکھو اے علی، حق
اسی طرف جائے گا جس طرف تمہارا اے اللہ حق اسی طرف جا جس طرف علی جائیں. ہم انہی کے ماننے والے ہیں, ہم انہی کے پیرو کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ نے جن کی ہدایت سے ہم تک یہاں پہنچے ہیں. دیکھیں یہ نہ ہم کو یہ دنیا غلط سمجھتی ہے کہ ہم کو مغرب سے کوئی عداوت ہے, نہ امریکن سے کوئی عداوت ہے, نہ یہ مغربی طاقتوں سے کوئی بغض ہے. نہیں, دیکھیں اس ملک میں, امریکہ میں, فرانس میں, جرمنی بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ ان لوگوں سے کوئی مجھے شکوہ شکایت نہیں ہے. ہاں جب وہ ایسے قدم اٹھائیں, خواہ کوئی ملک ہو, خواہ سعودی عرب ہو یا ایران ہو یا افغانستان, مجھے ان طاقتوں سے نہیں. ہمارا معیار, ہمارا ایک اصول ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے ارادے انصاف اور حق کی طرف ہیں, تب انہیں مان لیں گے. آج امریکہ کہہ دے کہ ہم یہ تمہاری طرف, یہ امریکہ اور ایران اور برطانیہ اور فرانس کی لڑائی نہیں ہے. یہ حق ظالم اور مظلوم کی طرف اشارہ ہے. ہم جس طرف ظالم ہوگا اس کا ساتھ ہم کبھی نہیں دیں گے, خواہ وہ کوئی ہو, کلمہ پڑھنے والی حکومتیں ہوں, یہ بادشاہ ہوں یا غیر ہوں. ہمارا صرف یہ ایک اصول ہے, ایک معیار ہے, ایک کسوٹی ہے جو کہ بنا کر اللہ نے ہم تک دے دیا ہے. اسی کسوٹی, اسی اس پر ہم چلنے والے ہیں. اور وہ کسوٹی کا جو اصل مقابلہ, اصل مظاہرہ جو ہوا وہ کربلا کے میدان میں ہو گیا. ہم نے وہاں سے سبق سیکھنا. اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہر روز عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے, اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ ہم صرف رونا پیٹنا اور ماتم کرنا جانتے ہیں. ہم نے ایک کسوٹی بنا لیا. ایک ہے جس طرح آپ بازار میں چاہیں ایک وزن ہوتا ہے, 1 کلو کا 1 پاؤنڈ کا وزن ہوتا ہے, اسی کے مطابق آپ ہر چیز تولتے ہیں اور تول کا فروغ کرتے ہیں. دین میں بھی ہمارا ایک معیار ہے, ہمارا ایک اصول ہے, ہماری ایک کسوٹی ہے, ہمارے ایک ترازو ہے جس کے ہم فالو کرتے ہیں. کرنا ہمیں جرمنی سے, فرانس سے, انگلینڈ سے, سعودی عرب کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم کسی کے طرف جو ہے یہ حملہ آور نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں تم حق کا ساتھ دو, ہم تمہیں گلے لگائیں گے. تم اگر اپنے بھائی بھی ہے اور وہ ظالم ہے تو اس کا ساتھ ہم کبھی دینے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ان کا خوبصورت جواب ان کے سوال کا دے دیا کہ یقیناً معیار جو ہے وہ حق ہے, اسی کو اگر ہم اپنائیں تو کہیں بھی ہم بھٹک نہیں سکتے. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی انیس صدر بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. میں مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. حضرت صاحب بہت ہی خوبصورت موضوع آپ کے لیا ہے. میں بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ استخراجہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیاوی اور اخروی آفات اور دنیاوی اور اخروی نعمات سے اپنی محرومی کو مد نظر رکھے اور اسے یہ یقین حاصل ہو کہ وہ دنیاوی اور آخرت کے نقصانات سے بچنے پر از خود قدرت نہیں رکھتا اور نہ ہی دنیا اور آخرت کی نعمات کے حصول پر ذاتی طور پر قدرت رکھتا ہے, بلکہ وہ ان چیزوں کے لیے قادر اور رحیم اور کریم خدا کا محتاج ہے اور اسی لیے خیرات اور نعمات کا حصول ممکن ہے. اس تصور کے بعد انسان اعوذ باللہ کہتا ہے. اب یہ تو میں نے ایک جو پہلا سیگمنٹ تھا اس سلسلے میں نے بات کی. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہے, جیسے قبلہ نے بھی ابھی بہت واضح طور پر بتایا کہ انسان ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم اہل بیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اس سے بے بہرا ہو گئے ہیں. اگر ہم اہل بیت کے جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے اس سے ہم منسلک ہیں تو یقیناً ہم میں تبدیلی آ سکتی ہے. اگر اہل بیت کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اپنی باتیں کرنا شروع کر دی تو وہ ہم گمراہی کے راستے پہ کامزاب ہو
میرا ایک اور سوال بات تھی اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ موت کے سکرات اور غمرات سے کیا مراد ہے؟ جن لوگوں کی موت اچانک واقع ہو جاتی ہے کیا وہ سکرات غمرات سے دوچار ہوتے ہیں؟ یہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. ہم پروگرام کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ ہمارے ساتھ نقوی صاحب نے ایک بہت ہی اہم سوال کیا تھا، اور ان کے سوال کو پیش کرنے سے پہلے ایک کالر تشریف لا چکے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو بھی شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اشتیاق بھائی، بڑی معذرت کے ساتھ آدھا منٹ لوں گا. تو میرے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایز اے ڈاکٹر صاحب اگر برا نہ منائیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے اجازت نہیں دی؟ انہوں نے فرمایا جی فرمائیے. جی ہاں بولیں. جی تو میں نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں بھی بڑھاپے کی طرف چلا گیا، میرے بھی بالوں میں سفیدی آ گئی ہے. تو ماشاءاللہ نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اشتیاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ینگ ہیں. تو آپ نے کیوں اپنا کیا کہتے ہیں بزرگی زیادہ ظاہر کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جس دن آپ نے شروع کیا میں بھی اس دن اپنے بالوں میں کرر لگاؤں گا، میں بھی جوان ہونے کی کوشش کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب اپنا غیور بیٹے کی دعا بہت معصومانہ ہے، اللہ کرے غیور بیٹے کی بات ایسی ہی ہو، میری دعا یہی ہے. تو باقی یہ بات ہے کہ جب وہ ایران سے ہمارے پریزیڈنٹ گئے تھے، زرداری صاحب کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ایم نجات صاحب تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا، انہوں نے سود کے اوپر، زرداری صاحب سود لے رہے تھے، وہ سود کے اوپر بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی. یہ نشانیاں ہیں امت کی، جہاں جہاں سے ان لوگوں کی آوازیں آتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ لبیک کہو، کیونکہ یہ اصل لوگ ہیں جو تبوتی طاقت کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں. اصل تبوتی طاقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں IMF بیٹھی ہوئی ہے، یہودیوں کا یہ والا ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، عوام سے نہیں ٹکرا. وہ ایران کا میسج جو تھا انہوں نے بڑا رانگ سمجھا کہ ہم اسرائیل کو مٹا دیں گے، دنیا سے مٹا دیں گے. یہ نہیں، اسرائیل ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سود تم لے رہے ہو ہم اس طاقت کے ساتھ ٹکرائیں گے اور اس طاقت کو نیست و نبود کریں گے دنیا سے، پھر دنیا میں امن آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی وہی طاقتیں ہیں، جہاں جہاں سے آواز آتی ہے وہ حق کی آواز دے رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں. جزاکم اللہ خیر ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے پروگرام میں دوبارہ شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر صاحب فرمائے. یقیناً ہم تھی اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم یقین گفتگو کے جب آگے بڑھے گی تو اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ پیدا کردہ کس کے ہیں، کہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ کیا کسی ایک انسان نے، یا یہ حکومتیں یہ چاہ رہی ہیں، یا کہ یہ جو بڑے بڑے طاغوت ہمیں نظر آتے ہیں یہ خود کسی کے ہاتھوں کا آلائے کار ہیں؟ اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو انہیں بندروں کی طرح نچا رہی ہیں، اور یہ کبھی اسلحہ لے کر کے کسی ایک ملک پہ دوڑ جاتے ہیں، کبھی کسی دوسرے ملک پہ پہنچ جاتے ہیں؟ ایسا کرنے پر انہیں مجبور کون کرتا ہے؟ ان طاقتوں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا اشارہ اسی طرف تھا، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. قبلہ ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا نقوی صاحب نے کہ جس طرح آج کے ان خبروں میں ہے کہ کویت اور سعودی عرب نے بھی، امریکہ تو اب بیان ہے کہ اس کا کہ میں سیکیورٹی کونسل کی نہ کہنے کے بعد، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ نے بھی جب اس کو ریفیوز کیا، تو اب جو امریکہ بہادر ہے وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی اس میں کود پڑنے کے لیے تیار ہوں. اور کویت اور سعودی عرب وغیرہ اس طرح کے جو ملک ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں، جو کہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے سب کچھ ان کے عطا کریں گے انہیں کو. تو ان کا سوال یہ تھا کہ آج انسان کھل کر بات کیوں نہیں کرتا، جبکہ لاکھوں لوگ جو ہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں کو وہاں بھی مروایا، یہاں مروایا، ہر ملک میں مروا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے لوگ کھل کے اپنے زبان پہ کیوں نہیں بات لاتے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں بیان کر دیجئے کہ زمانے میں کیا ہوتا رہا. امریکہ اور امریکی طاقتیں، امریکہ نواز طاقتیں، یہ اصل میں اس شیطانی ڈگر پہ رواں دواں ہیں اور عرصہ طویل سے یہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے جو کچھ چاہا ویتنام میں وہ اسے نہیں ملا، مگر ہزاروں جانیں، انسانی جانیں جو تھیں، جس کے لیے کہ جس نے ایک جان دی اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت. ان کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں. انسان کتنے جو ہیں دنیا میں بھیجے گئے آئے اور انہیں جینے کے حق سے انہوں نے محروم کیا.
وہاں انہیں اتنی شکست ہوئی کہ ان کے لیے وہ ایک تماچہ عبرت ہمیشہ کے لیے بن گیا جس کا نام ویتنام ہے. اور وہ بیچارے بکھری ہوئی قوم اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے. پھر آپ نے دیکھا ان کے مقاصد تھے عراق میں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا وہ مقاصد حاصل کر سکے؟ یہ بالکل وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے. وہاں بھی انہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی جانیں ضائع ہوئیں، جو انسان لقمہ اجل بنے، جو انسان موت کے گھاٹ اتارے گئے، جو انسان شہادت پہ فائز ہوئے، اب ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میں تو نہیں صحیح طور پہ بتا سکتا کہ وہ کتنے ہیں، مگر وہ لاکھوں کی صورت میں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں. مگر امریکہ وہاں بھی اپنے اور امریکہ کے حامی اس اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوئے. پھر آپ نے دیکھا افغانستان میں اب اتنا عرصہ ہر قسم کے ہتھیار استعمال کرنے کے بعد اور ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کے بعد اب یہ 14 میں ناکام ہو کے واپس آ رہے ہیں. اور وہاں بھی جو ان کے اہداف تھے اور جو ان کے وہ اہداف اپنے حاصل نہیں کر سکے، وہاں سے بھی یہ شرمندہ ہی واپس آئیں گے. اب یہ جو شام کا سلسلہ ہے، جیسا کہ مسلسل وہ نیوزوں میں بھی آ رہا ہے اور یہ سب کچھ ہے، اصل میں بات یہ ہے، آپ اسے یوں سمجھیں کہ یہ لوگ اسلحہ ساز ہیں، اسلحہ بناتے ہیں، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں وہ بیچنا ہوتا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ دہشت گردوں کو بھی اسلحہ یہی دیتے ہیں، یہ دفاع کرنے والی حکومتوں کو بھی اسلحہ یہی دیتے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے بھی یہ اسلحہ چلاتے ہیں. اور پھر جن علاقوں پہ اور جن لوگوں پہ یہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں اور وہاں یہ جانچتے ہیں کہ یہ کتنا افیکٹو ہے اور کتنا کارگر ہے، بدقسمتی سے وہ بھی مسلمان ہی ہیں، وہ جہاں جا کے یہ اپنا اسلحہ استعمال کرتے ہیں. اب آپ اگر ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اب اس وقت ان مغربی طاقتوں کے اور خاص کر امریکی اور شیطانی طاقتوں کے جو 3 اہداف ہیں، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اسرائیل کو سیکیور کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ یہاں کی ایک سپر طاقت اور یہاں کا چودھری اور تھانے دار وہ رہے، اس کے سامنے کوئی سیدھا قد کر کے نہ چل سکے. یہاں کے ارد گرد کے عربوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے اور اتنا بیکار کر دیا جائے کہ یہ آئندہ آنے والے 100 سالوں میں بھی یہ اٹھ کے سیدھے قد کر کے نہ چل سکیں اور نہ چل پائیں. یہ ان کے اہداف ہیں. اور یہ ہے کہ پھر انہی کی مدد سے وہ وہ جو کچھ کاروائی ہو وہ بھی انہی کے، جس طرح کہ سعودی عرب نے، یہ بہت پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، مگر یوں لگتا ہے کہ وہ آج ہی کے لیے کہا تھا، چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. جب کعبے والوں ہی کا ساری دنیا کا کعبہ تو سعودیہ میں ہو اور سعودیہ والوں کا کعبہ جو ہے وہ کہیں اور ہو، جب یہ صورتحال ہو، اس سے بڑی اور امت مسلمہ کی بے قسمتی اور بے بختی اور کیا ہوگی کہ آج وہ ظلم کی طاقت کا اعلیٰ کار بنے ہوئے. مجھے ٹھیک یاد ہے اچھی طرح، میں ایک دفعہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، یہاں میں برمنگھم سے گلاسگو جا رہا تھا، اور وہ جو جہاز میں اخبار ہوتا ہے اس یہ 82 کی بات ہے، اس میں وہ جو سب سے بڑی سرخی تھی جس کو شاہ سرخی کہتے ہیں، وہ یہ تھا کہ ہم تھوڑے ہی وقت میں لبنان کو ایشٹرے بنا دیں گے. یہ بڑی طاقتوں نے اس وقت لبنان کو ایشٹرے کا بناتے، لبنان سے اس طرح بھاگے ہیں کہ وہ اپنا سامان بھی نہیں اٹھا پائے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے اگر کسی کو یاد ہو تو. یہ ظالم جو ہے یہ اس کی اپنی تدبیر ہے، یہ سوچتا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اب یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے لوگ بڑا جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور شاید وہ اس میں ایک سوال میں بھی وہ سلسلہ آیا کہ ظالم تو ظلم کرتا ہی ہے، مگر مظلوم جو ہے اس کو جو صبر کا اجر ملتا ہے اس کا شاید اسے اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فوراً ہی کیوں نہ اس کا یہ کیوں نہ ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ جس زمین کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں داخل ہو رہے تھے، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں کہا گیا سجدہ کرتے جاؤ، اور حتتن یہ اس زبان کا لفظ تھا کہ حتتن کہتے جاؤ اور زمین میں داخل ہو جاؤ. نہ انہوں نے سجدہ کیا، اور انہوں نے کہا جب آ ہی گئے تو اب سجدہ کیسا اور ہتا کیسا. تو پھر 40 سال کے لیے جنگلوں میں بھیج دیے گئے، اور وہاں وہ پریشانی، یہ پھر ان کا ابتلاء اور امتحان کا وقت شروع ہو گیا.
اسی مشکل اور امتحان کے وقت میں جس کے لیے موسیٰ نے کہا ایک کم وقت ہو، تم نے بالکل دروازے پہ آئی ہوئی نعمت اور اس کو کس طرح بے قدری کی۔ اب اسی دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال، حضرت ہارون کا تو حضرت موسیٰ سے بھی پہلے انتقال، اور پھر اس قوم کو حضرت یوشع بن نون لے کے آئے۔ تو یعنی ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات یہ جو چھوٹے بچے اور عورتوں کی آپ باتیں کر رہے تھے، یہ چھوٹے بچوں کو بھی اتنا ہی حق ہے، چھوٹے ہوتے ہیں پھر ہی جا کے بڑے ہوتے ہیں، اور عورتوں کا بھی اتنا ہی حق ہے، ان کا حق کم نہیں ہے۔ مگر یہ جو بیچارے جو مستضعف کہے جاتے ہیں، جو ضعفاء کہلاتے ہیں، جو نہ جا سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ کہیں پناہ لے سکتے ہیں، یہ وہ مخلوق ہے بچے۔ اب آپ دیکھیں گے اگر خدا نخواستہ انہوں نے شیطان کے اکسانے پہ یہ ظلم شروع کیا تو کتنے بچے اور کتنی عورتیں اور کتنے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اپنے زندگی کے حق سے محروم کر دیے جائیں گے، املاک تباہ ہوں گی۔ آپ نے دیکھا لیبیا کا کیا عشر ہوا، آپ نے دیکھا مصر کا کیا عشر ہوا، مگر یہ طاغوتی طاقتیں اپنے مفادات جو چاہتی تھیں وہ نہ حاصل کر سکیں، اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ حاصل کر سکیں گے، یہ اپنے ہی زخموں کو چاٹتے رہیں گے۔ امت مسلمہ کی بہتری کے لیے کہیں نہ کہیں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کا علاج اللہ ظالم ہی سے کروا دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظلم کا مداوع عدالت کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو بہت پرانی بات ہے اور حدیث پیغمبر میں ہے، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر، اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے دین کو جب خطرے میں دیکھتا ہے تو فاسقوں اور فاجروں سے بھی ان کی دین کی مدد جو ہے وہ کروا لیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کچھ سوچتے ہیں، اب انسان بڑا جلد باز ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیوں نہ ہو گیا، حالانکہ انسان بھی باقی مخلوقات، اللہ کی تو ساری مخلوق ہے، پرندے اس کی مخلوق ہیں، درندے اس کی مخلوق ہیں، چرندے ایسے ایسے جانور اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جانور جن کی ساری زندگی میرے خیال میں 15 دن اور ہفتہ تک ہوتی ہے، اور اسی میں ان کا بچپنا، اسی میں بڑھاپا، اسی میں جوانی، اور اس میں ان کی اولاد اور نسلیں بھی ان کی چل جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی طبی عمر پوری کر کے اسی ہفتے عشرے کے اندر وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہے، چلیے اس کی عمر ذرا زیادہ رکھی گئی ہے، مگر ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ کے ہاں جو دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اس حساب سے اگر لیں تو یہ جو واقعہ ہے، یعنی جو بدر کے یا احد کے، یہ تو کل 12 بجے کی بات بنتی ہے اگر وہ 1000 سال کا حساب لیا جائے تو یہ ہے انسان جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اصل میں انسان چونکہ اسی زندگی پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے بس یہی سب کچھ ہونا چاہیے، مگر جتنا انسان کو یہ یقین ہے کہ وہ مرے گا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ یقین کی ضرورت ہے کہ وہ یقیناً دوبارہ زندگی حاصل کرے گا، اور جو دوسری زندگی ہے اس پہ ایمان اور ایقان اس سے کہیں ڈبل ہونا چاہیے، پھر جا کے یہ معاملات جو ہیں وہ سمجھیں گے، اور پھر جو صابر ہے اسے اندازہ ہوگا کہ میرے صبر کا اجر کتنا ہے۔ یہ جو معصومین علیہ السلام کی سیرت میں آپ پڑھتے ہیں، حکم پروردگار وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انہیں انعام ہے کہ آپ تو صرف وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ ان کے اس یقین کے نتیجے میں ہے، اس کامل ایمان کے نتیجے میں ہے کہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس میں تو آئے، امتحان دیا اور چلے گئے۔ اصل زندگی تو ہے وہ اس وقت سے شروع ہوگی جس کو آخری اور دائمی زندگی کہا گیا ہے، جس کے لیے 2 سین بھی تیار کر دیے گئے ہیں، ایک نعمتوں والا ہے جسے جنت کہا گیا ہے، اور ایک ظالموں کے لیے ہے جسے جہنم کہا گیا ہے۔ اور پھر یہاں دارالامتحان میں بار بار اس شاگرد کو، اس اسٹوڈنٹ کو، اس امتحان دینے والے کو بار بار یہ بتایا گیا ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، خبردار ظالموں کی مدد مت کرنا، ظالموں کے طرفدار مت ہونا۔ جہاں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں وہی لوگ ظالموں کے طرفدار ہو رہے ہیں، وہی لوگ ظالموں کی طرفداری، تو قرآن نے تو ذرا سی بھی طرفداری سے بھی منع کیا ہے۔ یہ صرف طرفدار ہی نہیں ہو رہے بلکہ ظالموں کے لیے اعلی کار بن رہے ہیں، یہ شاید بھول رہے ہیں کہ دنیا ہی دنیا ہے، اس لیے کہ لگتا ہے بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، ان کا تو شاید نظریہ اور عقیدہ بھی وہی ہو کہ بس دنیا ہی دنیا ہے جو ہے۔ اور یہ ہم نے یہ بھی دیکھا جنگ احد کا واقعہ ہے، ایک شخص جسے اور وہ میدان میں پہنچا اور زخمی ہوا اور اس کو لوگ اٹھا کے لا رہے تھے اور وہ زخموں سے کرا رہا تھا، جب صحابہ کرام کے قریب سے وہ گزرتا اس کا وہ تابوت جس کے اوپر اس زخمی کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوتا تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ اب یہ بچ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حوران و غلمان تیرے منتظر ہیں۔ یہ تو تھا ان لوگوں کا عقیدہ جن کے پاس سے وہ
گزر رہا تھا اور جن کے سامنے سے وہ زخمی گزر رہا تھا، اور وہ اس جذبے کے تحت جنگ میں آیا تھا کہ مجھے ہر صورت میں جہاد میں حصہ لینا ہے۔ اور اس کا باپ اور اس کا بھی ایمان آپ دیکھیے، وہ کہہ رہا تھا دیکھیے میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، پتہ نہیں یہ جنت اور دوزخ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ اس کے ایمان، یعنی آپ کو اندازہ کریں، میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان کا ایمان اس باپ کے ایمان جیسا ہے تو پھر شاید وہ یہی سمجھے ہوں گے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں امریکہ کی خوشنودیاں حاصل کر لیجئے، اسی میں کسی مظلوم پہ ظلم کر لیجئے۔ مگر دنیا پہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ دعا جو بھی کہی جاتی ہے وہ باب اجابت کی طرف جاتی ضرور ہے، مگر وہ آپ نے دعائے کمیل میں پڑھا کہ پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، دعاؤں کو محبوس کر لیتے ہیں، مگر مظلوم کی آہ جو ہے اس کو کوئی نہیں روکتا، وہ باب اجابت تک ضرور پہنچتی ہے اور وہ قبول بھی ضرور کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک کے بعد جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ ظلم ہے، اور مسلمان ہی سب سے پہلا اس کا مرتکب ہوا، وہی اس کا مرتکب ہوگا، اور وہی اس کی طرح طرح کی آئیں بائیں شائیں تعویلیں بھی کرے گا۔ اس لیے اور ظالم کا تو آپ نے مزاج پڑھا کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے اور مظلوم کو چیخنے اور چلانے کا موقع بھی نہیں دیتا، یعنی وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مظلوم فریاد کرے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی ظالم قوتیں ہیں، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، فریاد بھی کرنے کا موقع نہیں دیتے بلکہ اس کی فریاد کو پسند بھی نہیں کرتے، اور اس کی فریاد کو طرح طرح کے رنگ دے دیتے ہیں اور طرح طرح کے عنوانوں سے اسے معنون کرتے ہیں۔ یہ ہے ظلم اور ظالم کی فطری گویا مزاج کہ وہ ظلم بھی کرتا ہے اپنے اس فعل کو، جو بہت بڑی بات ہے، جو شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے، اس کو وہ ہلکا بھی سمجھتا ہے، اور جس پر وہ کر رہا ہے اس کے وہ جو فطری اور شرعی اور اخلاقی حق ہیں اس سے بھی انہیں محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ڈبل ظلم ہے اور اس کی سزا بھی ایسی ہی ہوگی۔ ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس سوال کو قبلہ نے بہت بہترین انداز میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ ایک اور پہلو جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ اگر تھوڑی سی گفتگو فرما دیجیے اس پر بریک پہ جانے سے پہلے، کہ آپ کا جو ہے ہماری جو قبلہ نے فرمایا کہ جس طرح سے ظالم جو ہے وہ اپنا ظلم بھی کیے جا رہا ہے، مظلوم کو آواز بھی بلند نہیں کرنے دیتا، اور یہ تاریخ سے شروع سے یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ تو حکمران تو ان طاغوتی قوتوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ اپنے منافع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ عجیب ایک صورتحال ہے کہ جو عام عوام الناس ہے، جس کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ان طاغوتی طاقتوں سے، اگر کوئی کسی جگہ حملہ کرتا ہے تو یہ جو حکومتیں بیٹھی ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، ان کی تو 4 دن حکومت کے اور بڑھ جاتے ہیں، ان کو تو کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن جو باقی عوام الناس ہیں دنیا بھر میں جو لوگ ہیں انہیں تو کوئی ڈائریکٹ فائدہ نہیں ملتا، نہ انڈائریکٹ فائدہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اس کے باوجود کیا یہ ظالم کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ ظالم کو اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور جو بیچارہ مظلوم ہے اس کو آواز بھی نہیں اٹھانے دیتا، اور دنیا اس کو ظالم بھی سمجھتی ہے؟ یعنی عام انسان کی سوچ بھی اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ دیکھیں جو گفتگو رہی اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ہے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس کا امتیاز ہمیں کرنا چاہیے۔ سرورہ کائنات نے اپنے ہی دور میں کہہ دیا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے درمیان ہے، جس کو عربی میں منافقین کہتے ہیں اور ہم اپنی انگریزی زبان میں ہپوکریٹ کہتے ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں نا، ہپوکریٹ کہتے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے کہ ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، شام میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، حکومت اپنے لوگوں کو مار رہی ہے، یہ قاضی جو بن بیٹھے ہیں، یہ کیس پیش ہونے کے پہلے یہ کیا کہتے ہیں، یہ وٹنس آنے کے پہلے ہی یہ قاضی بھی ہیں، یہ جج بھی ہیں، یہ جوری بھی ہیں، سب کچھ ہو کے پہلے کر جاتے ہیں۔ تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا یہ نیشنل انٹرسٹ اسٹریٹجی کیا ہے وہ ہے۔ آپ کی ایک بات سے شاید میں نے غلط سمجھا ہو، لیکن پبلک عوام ایسی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں برطانیہ میں بھی جب یہ ٹونی بلیئر
ملعون جب عراق پر اس نے حملہ کرنے کا جو بہانہ سے بنایا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے، ڈیمونسٹریشن جو ہے ہائیڈ پارک میں، وہ ہوا تھا ان لوگوں کی طرف سے، برطانیہ کے لوگوں کی طرف سے۔ وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لڑائی نہیں چاہیے۔ آپ امریکہ میں بھی دیکھیں، آج بھی وہاں آج کے اخبار میں ہے کہ مور دین 50% to 60% پاپولیشن جو ہے، آبادی ہے، وہ کہتی ہے ہمیں شام کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہیے، نہیں جائیں جنگ میں۔ صرف 22% جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حملہ کرو۔ تو پبلک کی اوپینین ایک اور طرف ہوتی ہے اور لوگوں کی، یہ حکومت کی اوپینین کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ہوشیار ہونا چاہیے اپنے منافقین سے۔ یہ ملعون جو کہ کہتا ہے ہم حرمین شریف کے یہ رکھوالے ہیں، اس ملعون سے جا کر پوچھیں، یہ جو ہے اس نے اپنے خزانے کے منہ کھول رکھے ہیں، اپنے ہتھیاروں کے منہ کھول رکھتے ہیں۔ جتنا لو جاؤ، کہاں یہ استعمال کرو، لبنان میں استعمال کرو، ایران کے خلاف استعمال کرو، شام کے خلاف عنوان کرو، لبنان کے، یہ بحرین کے خلاف۔ یہ ملعون جو ہے سب سے بڑا منافقین کا، تو یہ تو عرب کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو ہم اسے مسلمان کا کوئی کہہ دے اس کے بھی میں مخالف ہوں گا۔ یہ حکومت بیٹھا ہوا ہے، یہ جان لے وہ بھی ایک ملعون تھا، یہ جس کو سید الشہداء نے کہا تھا تجھے رائے کی حکومت نہ ملے گی نہ ایک دانہ ملے گا، ان کی نہ حکومتیں رہیں گی نہ ان کے پاس تجوری میں ایک خزانہ رہے گا۔ دیکھے شاہ کی حکومت چلی گئی، وہ بھی تھا جو کہ ہاں میں ہمیشہ تاروں، ایک چپراسی جو اپنے حاکم کے ساتھ سلوٹ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، ویسے ہی یہ حکمراں ہیں، یہ جو بھی ہیں وہی ان ملعونوں کے ملعون لوگوں کی صحبت میں۔ آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم امن پھیلانے کے لیے جائیں۔ دیکھیے کوریا میں گئے، دونوں کوریا کو لڑایا، ایسا لڑایا کہ آج تک نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں وہ جنگ چل رہی ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہم کوریا میں امن، انصاف، ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں۔ یہ گئے جاپان میں گئے، دیکھیے آج بھی لوگ ہیں وہاں جن کے نیوکلیئر جو پہلا بمباری انہوں نے کیا اس سے آج بھی وہاں ڈسیبل لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ گئے ویتنام میں، میں آزادی دلاؤں گا، آج اس نے ان کو جھاڑو سے مار کر نکالا، آج اسی کے لیے تجارت کے لیے ہاتھ جوڑ کے اس کے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاں دیکھیں آپ دیکھیں لیبیا میں گئے، کہا کہ چلو 20 سال تک 50 سال تک فرصت ہو گئی، لیبیا میں دونوں لوگوں میں آپس میں لوگوں میں لڑا دیا، آگ لگ گئی، آگ لگا دیا، وہاں سے بھاگ گئے۔ اب مصر کی باری آئی ہے، اب وہاں بھی یہی کر رہے ہیں، مصریوں کو ایک دوسرے سے لڑوا رہے ہیں۔ انہوں نے اب پتا چلا کہ انہوں نے یہ جو مبارک ہے اس نے اپنے دور میں عیسائیوں کے چرچ کو گرجا گھروں کو جلایا تھا اور نام لگا دیا تھا کہ یہ جو مسلم بردرہڈ ہے وہ جلا رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں بیروت میں دیکھیں وہاں ہنگامہ کروانے کی چاہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں ایک دوسری عبرت کی بات ہے، جو مستحکم ہوتے ہیں، جو عقیدے کے پختہ ہوتے ہیں، وہ دشمنوں کی تعداد پر کبھی نہیں نظر رکھتے، وہ حق پر رکھتے ہیں۔ آج جسے یہ دہشت گرد یورپ نے قرار دیا ہے کہ یہ حزب اللہ دہشت گرد ہیں، آپ لگتا ہے یہ آپ کے کال کے انتظار میں، لیکن مجھے اپنا جملہ کمپلیٹ کرنے دیجئے۔ یہ نہ لبنان کے مسلمان دہشت گرد ہیں، نہ شام کے ہیں، نہ ایران کے ہیں، یہ حق پہ ہیں۔ دیکھیں یہ کم تعداد میں ہیں لیکن کم از کم ان کے ارادے کی پختگی اتنی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم آؤ ہم سے صلح کر لو، ہم اپنے خزانے کے منہ کھول دیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسی دولت نہ ہمیں چاہیے، ایسی عزت نہ ہمیں چاہیے، ایسی حکومت نہ ہمیں چاہیے، تم اپنی حکومت اپنا تخت و تاج خود سنبھالو۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا اپنی حکومت کے دوران جب آخری لمحہ آیا تو اس نے یہی کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حکومت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہی حکومتوں کو ہم مانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ٹیلی فون پر بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ سے معذرت کریں، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، ہم
کالز جو ہے اب مزید نہیں لے پائیں گے معذرت کے ساتھ. قبلہ ہمارے ساتھ اگلے ایک سوال تھا ہمارے بھائی علی جان شاہ صاحب کا لوٹن سے. چاہوں گا بڑے اگر آپ مختصر سا جواب دے دیجیے, ہمارے وقت بہت کم رہ گیا اور کچھ تھوڑے سوال بھی ہیں اور گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے ہمیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو امت کے اختلاف کے حوالے سے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے, اگر صحیح ہے تو کوئی حوالہ ہے اس کا؟ اس طرح نہیں حوالے ہوتے کہ آپ اس کا وہ ساری اس کی سند بتائیں اور سارے اس کے روات بتائیں اور سارے. یہ پچھلی دفعہ بھی ہوئی تو ہم نے علمی حد تک اس کا جواب عرض کیا تھا. دیکھیں, اختلاف و امتی رحمتن, یہ 3 لفظوں کی مقولہ ہے, یہ حدیث پیغمبر ہے یا جو بھی ہے. میری امت کا اختلاف, ظاہر ہے امت کو اپنی طرف جو مضاف کیا تو پیغمبری کا فرمان ظاہر کیا گیا ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اگر اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو لوگوں کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے عقائد کے خلاف یا ایک دوسرے کے خیالات کے اور ایک دوسرے کے معتقدات کا الگ الگ اور علیحدہ علیحدہ ہونا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسری حدیث پھر یہ ہونا چاہیے اتحاد و امتی زحمت, میری امت کا اتحاد جو ہے وہ یہ زحمت ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے اشتیاق جی, ایسا نہیں ہے کہ اتحاد و امتی زحمت پھر یہ ہو کہ میری امت کا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ زحمت ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اگر ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, اگر یہ حدیث ہے اختلاف و امتی رحمتن تو پھر آپ کو اس کو اس حساب سے پڑھنا اور سمجھنا ہوگا. یہ لفظ اختلاف جو ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ امت کا اختلاف آپس میں, یہ ہے امت کا آپس میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا, جس طرح کہ اس حدیث میں ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی معدن الرسالت و مختلف الملائکہ, یہ گھر رسالت کی کان ہے اور فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. جس طرح اختلاف اللیل والنہار, آنے جانے کا رات اور دن, وہی بالکل وہی معنی کہ جس طرح رات کا آنا اور دن کا آنا جانا, امت کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا, یعنی یہ اگر ہوگی تو یہ باہمی میل اور ملاقات اور باہمی صلہ رحمی اور باہمی تعاون کے باب میں ہوگی. اختلاف و امتی رحمتن یہ مسائل میں یا عقائد میں اختلاف کے طور پہ نہیں آئی ہوگی. ہر حدیث کو اس حساب سے سمجھنا چاہیے. اختلاف و امتی رحمتن, میری امت کا باہم ایک دوسرے کے پاس آنا جانا, ایک دوسرے کے کام آنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے سے تعاون کرنا, یہ باعث رحمت ہے اور یہ انہی معنوں میں آیا. ٹھیک, بہت شکریہ. اور اس کے بعد ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی جواب ہو گیا اور ایک کے ساتھ جو ہمارے غیور اسباس صاحب تھے اس کا بھی جواب آپ نے اپنی گفتگو میں دے دیا اور محمد علی صاحب کا جواب بھی اسی میں آ گیا. وہ ایک کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ اگر آج کسی کے ہاتھ رکھے, یہ ایک سوال میں سمجھتا ہوں وہ جن پہ امریکہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ لبیک کہتے ہیں وہ اور ہیں. اگر کوئی آج بھی اس پوری کائنات میں ایسا نظام موجود ہے جو اللہ اور رسول کے تابع ہے, جو شریعت کے تابع ہے, جو اپنی زندگی کو شریعت الہیہ کے احکام خداوندی کے تابع گزارنا چاہتا ہے, تو وہ امریکہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہے گا. اور جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ اگر وہ ایران کو کہے, دیکھیں ایران کا یہ نہیں ہے. ایران جب تک ایران کی حکومت تابع ہے حکومت الہیہ اور فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے, اس وقت تک اسے نہ کسی امریکہ کی ضرورت ہے اور نہ وہ کبھی گھبرائے گا اور نہ ہی کبھی وہ اس کے زیر اثر آئے گا. ہاں, جس دن وہ وہاں بھی جس طرح شہنشاہی تھی یا بادشاہ تھے, اگر خدا نخواستہ ایسا ہی وہاں بھی نظام ہو تو پھر وہ چاہے کسی کی آواز پہ لبیک کہے, مگر جب تک حکومت تابع ہے اللہ اور اس کے رسول اور رسول کی پاک اہل بیت کی, اس وقت تک اسے کسی کا خوف نہیں ہے اور کسی کا ڈر نہیں ہے. رہا یہ کہ یہ حالات جو ہیں, جس طرح انہوں نے مثال دی تھی, بہت اچھی مثال وہ قرآن مجید میں ہے, صاف شفاف پانی کی, وہ حقیقت ہے اور حق ہے, اور اس کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے, یہ ظالموں کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ ایک طوفان آیا اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس کے بعد پھر وہی صاف پانی رہ جاتا ہے, وہ جو جھاگ ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے, اس کا تو کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہ جاتا. تو اسی طرح اگر کسی طرف سے کوئی ظلم کی آندھی اور طوفان اٹھتا ہے تو وہ ظالم ضرور اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا. اور اس حساب سے اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی یعنی خطا اور جرم کے مظلوم بنتا ہے تو وہ بھی اپنی کمپنسیشن کا حقدار ہے, اس کو بھی جزا ملے گی. اور آپ اگر وہ زندگی جو حقیقی زندگی ہے اور جو اصلی زندگی ہے اس کے متعلق پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ احادیث میں ملے گا, جب مظلوم کو اس کا اجر دیا جائے گا اور اس کو کمپنسیشن کیا جائے گا
تو کئی لوگ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں مظلوم بنائے گئے ہوتے، ہمیں کینچی کے ساتھ کاٹ دیا گیا ہوتا، جس طرح اس کو یہ اجر مل رہا ہے اس طرح ہمیں بھی اجر ملتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کو صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ عند اللہ محفوظ ہے، اور یہ مظلوم ہونا کوئی اس کی توہین نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تقریباً تمام کالرز کا جو جواب ہے وہ تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اگر اس کو تھوڑا سا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس پہلے آپ اس سوال کا ایک اگر مختصر جواب دے دیجئے، اس کے بعد میں آپ سے ایک اور اہم سوال کرنے جا رہا ہوں کہ حالات جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل یہ وہ تو یہ ان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ تو اس نے اگر ٹھان لی ہے کچھ کرنے کی تو طاغوت کو تو جو ہے وہ اپنے شیطانی کام میں اس نے تو آگے بڑھ جانا ہے۔ تو آپ کا کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ جبکہ عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ نہ شام افغانستان ہے، نہ حزب اللہ جو ہیں کوئی طالبان ہیں کہ جو اتنا نوالۂ تر ثابت ہوں گے ان کے لیے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ امریکہ ایسی غلطی کرے گا اکیلے؟ دیکھیں، جب انسان اپنے طاقت، قوت اور اس پر جب اس کا نشہ چھا جاتا ہے تو حقیقت سے وہ دور ہو جاتا ہے، حقیقت کی آشنائی اسے نہیں معلوم۔ آج جو دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کونسل یہ ہے، وہ تو اور ممالک کہہ رہے ہیں للہ اگر آپ کے پاس شام کے خلاف کوئی ہیں ثبوت آپ سیکیورٹی کونسل میں پیش کریں، ہم اس پر غور و فکر کریں گے، اگر وہ اس نے ظلم کیا ہے ہم سب کوئی مل کر اس پر یہ فیصلہ کریں گے۔ یہ چور کے داڑھی میں تنکا یہ کہتا ہے بھیا جب تک سیکیورٹی کونسل بیٹھے گی ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا، میں پہلے ہی سے۔ آپ دیکھیں ہر دفعہ جب بھی سیکیورٹی کونسل کی بات آئی اس کے پہلے حملہ آور یہ ہوئے ہیں، عراق میں بھی حملہ آور اسی طرح ہوئے، لیبنان، ہر جگہ جو ہے یہ ہوا۔ یہ کہیں بھی گئے اگر ان کا امن کا پیغام رہتا تو جہاں جاتے جب وہاں ان کا کام مکمل ہو جاتا، جب گھر واپس جاتے تو لوگ انہیں تحفہ دیتے، ان کو گلاب کے پھول ان پر نچھاور کرتے، لیکن یہ بدبخت اس پر بھی نہیں سیکھتے ہیں کہ جب پریسیڈنٹ جا رہا تھا عراق سے واپس تو اسے پھول کے نہیں جوتے پڑے پھینکے گئے۔ تو یہ اس کے باوجود بھی یہ سبق نہیں سیکھتے ہیں، نہ سیکھنے والے ہیں، یہ تو اندھے ہیں، یہ ان کی آنکھوں پہ پٹر بن چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں لیبنان میں انہوں نے یہ حزب اللہ کو اس لیے ڈر رہے ہیں، وہ حزب اللہ کی تعداد بڑی چھوٹی سی ہے، یہ اپنے ایک پٹھو کو اسرائیل میں انہوں نے کھڑا کر رکھا ہے۔ جب حزب اللہ کھانستا ہے وہ کہتا ہے امریکہ سے کچھ کرو۔ اگر یہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حزب اللہ کے پاس کوئی بڑے دھماکے والے بم یا اس نہیں ہے، نہیں، اس کو جذباتی قوت ہے۔ جب اس کی فوجیوں کو دیکھیں گے وہ ان کے اسلحے سے نہیں ڈرتے۔ جب آپ ایران میں جائیں وہاں ایک نیا میوزیم بنا ہے جو ایران کی لڑائی ہوئی تھی، یہ پلین سے ہوائی جہاز سے ایک لینڈ نہیں کرتا تھا کہ دوسرا عراق پر صدام حسین کے پاس اسلحہ دے کے موجود تھا کہ تم کے لڑو، لیکن دیکھیں ان کے جذبات کو، اس سے خوف نہیں کرتا ہے۔ جو مجاہد ہوتا ہے وہ خوف نہیں کرتا۔ یہ تحقیقات کرنے سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ اصلیت پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہ کیمیکل ویپن انسان کیا۔ آپ دیکھیں سرورہ کائنات کے زندگی کے دوران انہوں نے ایک سفیر بھیجا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ مانگو۔ وہ جب گئے مانگنے کے لیے واپس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے خلاف وہ کھڑے ہیں، وہ تو جب میں پہنچا نہیں تھا کہ وہ اپنی فوج لے کر آ رہے تھے، تو آپ تیار ہو جائیں لڑنے کے لیے۔ فوراً آیت آئی اے رسول بغیر کچھ کرنے کے پہلے تحقیقات کر لو تب قدم اٹھانا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ انسانیت کا طریقہ ہے، یہ عوام کا طریقہ ہے۔ یہ ظالم کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں اور انصاف کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اس پہ بھی بہت خوبصورت گفتگو دلائل کے ساتھ پیش کی۔ اور اب آخر میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ خبریں
مختلف طریقوں سے آتی رہیں گی، خبروں پر تبصرہ بھی ہوگا، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مجرم کو بھی پہچاننا ہے کہ یہاں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو ظاہری قوت ہے، جس جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر بیٹھا ہے، وہ قوت کا سرچشمہ کون بن گیا ہے، اور جو ان حکومتوں کو چاہے اوباما ہو یا کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ ہوتا وہ مجبور ہوتا، وہ یہی کام کرتا جو آج یہ کر رہا. اگر آج بش ہوتا تو وہ بھی یہی کچھ کر رہا ہوتا، بش کا باپ ہوتا تو وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا. تو کیا یہ اپنے خود ذاتی فیصلے کرتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں ہیں جو بہت زیادہ مستحکم ہو گئی ہیں، جنہوں نے دنیا میں جا بجا اپنا ایک نیٹ ورک پھیلا لیا ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر صاحب، بس آپ شاید اختلاف کر سکتے ہیں میرے ساتھ، لیکن میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ہیں یہ بڑے بڑے جتنے بینکس ہیں، یہ IMF اور جتنی بڑے بڑے، یہ ان کے پاس انویسٹمنٹس ہیں دنیا بھر میں. یہ جب چاہتے ہیں اپنی شیئر مارکیٹ جو پرائس ہے اس کو اوپر نیچے رکھنے کے لیے، اپنے دھندے کو چلانے کے لیے یہ حکومتوں کو بھی خرید سکتے ہیں. یہ ان کے پاس، اور پیسہ پھینکیں تو تماشا دیکھتے ہیں، یہ دنیا بھی تماشا دیکھتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اور اس میں عام انسان پھر جو ہے، خصوصاً مسلمان جو ہیں، ان کو کس انداز سے اپنے آپ کو اس دلدل سے بچانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس سینچری یا یہ یورپ کی ہسٹری دیکھیں، یہ فرسٹ ورلڈ وار دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں، یہ صرف تھا کہ یہ دولت پہ قبضہ کرنے کا تھا. یہ زائنسٹ جو ہیں، ہمیں یہودیوں کے خلاف کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ یہودی ایران میں، یہ ترکی میں جب اسپین سے مار کر یورپیوں نے بھگایا انہیں، یہ انہوں نے کہاں پناہ لیا؟ مسلمان ممالک میں پناہ لیا. یہ بڑے یہ اطمینان سے ہمارے یہاں ساتھ زندگی گزارتے تھے. کوئی اختلاف تھا ان کے عبادت گاہیں. ایران میں بڑے امن سے رہتے ہیں. آج بھی یہی ہے. آج ترکی میں استنبول میں جائیں، انہیں پوچھئے، وہاں یہودی بڑے اچھے سے رہتے ہیں. کوئی یہ آگ لگانے والے، فساد کرنے والے یہاں سے شروع ہوئے. ان کا یہی ارادہ تھا کہ یہ پہلے دور تھا فوج کی، یہ چنگیز خانوں، یہ فوجی طاقت. اب یہ جو ہے، یہ زائنسٹ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ آج کی طاقت حکومت کو کنٹرول کرنا ہے، دنیا کو کنٹرول کرتا ہے تو پیسے کے ذریعے، سرمایہ کے ذریعے سے. تو یہ جو ورلڈ بینک ہے، یہ جتنے بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سب کے سب، اور جتنی میڈیا والی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب اتفاق سے یہ ان پر قابض ہیں، اور اس کو اپنے مطلب سے اسے استعمال کر رہے ہیں. آج یہ پریس ٹی وی کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ آج جہاں بھی ہو دنیا میں پریس ٹی وی کو بند کرو. حق کا منہ پر ہاتھ رکھنے والے یہ ظالم حکمراں ہیں، یہ زائنسٹ ہیں. یعنی ظالم ظلم بھی کرتا رہے اور مظلوم کی آواز نہ نکلے. تو یہ ہو رہا ہے. آپ اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیں. آج بھی کل کی خبر ہے کہ انہوں نے پھر ڈرون سے اٹیک کیا، اور مشرف اپنی آستین، یہ جب اس نے یہ حلف لیا تو اپنی آستین چڑھا کے کہہ رہا ہے کل سے اٹیک کرنا میں نہیں کرنے دوں گا. جب اس کا انوگریشن ہو رہا ہے، آئی ایم اگینسٹ دیز ڈرون اٹیک. اب آج وہ کر رہا ہے، اب کل بھی پھر وہی کہیں گے کہ کل سے آنا ڈرون لے کر کے میں تمہیں بتلاتا ہوں گا. نہیں، یہ تو سعودی عرب کے پیسے پر، یہ سرمایہ پر چلنے والا یہ مشرف ہوں یا یہ آج کے آپ کے پریزیڈنٹ ہو، یہ سب کے سب وہ ان کی اٹھنی اور چونی اور پیسے اور روپے اور ڈالر پہ یہ حکمراں چلنے والے. یہ کیوں؟ یہ تو پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے کہ کل ڈرون لے کر آؤ تب میں بتلاؤں گا. نہیں، جو ڈرون بھی بھیجتا ہے تو ان کو ڈالر بھی بھیجتا ہے. ان کے ڈالر ہی سے تو ان کی حکومت چلتی ہے، خواہ پاکستان کی ہو یا مصر کی ہو. اور جب تک وہ ڈالر دیتا رہے گا، یہ حکمراں جو ہے حکومت اسی کے مطابق کرتے رہیں گے. آج سعودی عرب کے وہ بندر بن کیا جو ہے، حقیقتاً وہ بندر ہے، اور اس کی شکل بھی دیکھے تو اسی طریقے کی ہے. اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم کو چاہے کچھ بھی ہو، اگر امریکہ بھی نہیں ساتھ دے تو ہم کویت ہیں، ہم یہ کیا کہتے ہیں، اور ممالک جو ہیں گلف والے، ہم لوگ مل کر جو ہے یہ یہودیوں کا ساتھ دیں تاکہ یہ بشر اسد کی حکومت جو ہے ہم لوگ اس کا خاتمہ کر سکیں. اس خاتمے کے دوران کتنے یتیم ہوئے، کتنے بیوہ ہوئے، کتنی گھروں کی برباد ہوئی، کتنی کی ناحق جانیں گئیں. یہ سب کا سر، یہ ظلم کا آخر جو ہے جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تب اللہ کے قہر کی آواز آتی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو ایک آؤٹ لک سامنے آتا ہے. وہ جب مصر میں اس قسم کے حالات ہوئے تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ حسنی مبارک کے وہ جو مصری قوم ہے یا مصر کے لوگ ہیں،
ان میں حسنی مبارک کے حامی موجود نہیں ہیں یا بہت کم ہیں۔ اسی طرح جب لیبیا کا ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ جس نے 42 سال تک لیبیا پہ حکومت کی، جب وہ وقت آیا تو قوم اس کے ساتھ نہیں تھی، قوم نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ مگر یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بشار الاسد کے ساتھ قوم ہے، قوم اس کا ساتھ دے رہی ہے، چاہے وہ 60% ہو 55% ہو، مگر زیادہ تر ابھی تک اس کے ساتھ ہے جو اس کا ساتھ، اور یہ ساری دنیا پہ دکھائی دے رہا ہے دیکھنے والی آنکھ۔ لیکن قبلہ بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے دیکھا کہ میں نے مسلمانوں ہی کے چینل کے اوپر مسلمان ہی ایک صاحب کو سعودی عرب کا دفاع اس طرح سے کرتے ہوئے پایا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ سعودی عرب جو بہت بڑھ چڑھ کے حملے کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور اپنے قرب و جوار میں عربوں کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے اس نے، تو خود اس کے اندر بھی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تو ان کا جواب تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو، حکمرانوں نے اپنے لوگوں کو بہت خوش رکھا ہوا ہے، بہت خوش رکھا ہے، اس لیے وہاں کوئی ایسی اپرائزنگ نہیں ہوتی، اس لیے دیکھیں نا وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں تو کوئی بھی بغاوت نہیں ہوئی، وہ تو بالکل آرام سے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں۔ یہ کیسا ان کا جواز ہے؟ کیا یہ کسی بغض کے تحت ہے یا کیا؟ کیوں اس قسم کے؟ بحرین میں کیا ہے؟ نہیں انہیں سے پوچھئے بحرین میں کیا ہے، وہاں تو ڈیمونسٹریشن ہی نہیں، پورا ایک عرصہ ہو گیا روزانہ کی بنیاد پہ ہے۔ سعودی عرب وہاں بھی وہی امن لانا چاہتا ہے جو اپنے ہاں کا ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں یقیناً۔ دیکھیں اونلی 22% جو ہیں یا لیس دین 25% یہ سعودی عرب میں وہابیزم ہے، 22-25% اہل بیت کے ماننے والے جعفری فرقے کے، جو میجورٹی ہے وہ اہل سنت والجماعت کی ہے۔ تو یہ مائنورٹی جو ہے وہ قابض ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جو سب سے کہتا ہے کہ ہم سے ورلڈ موسٹ امپورٹنٹ بگیسٹ پاورفل ڈیموکریسی ہے، ان کمبختوں کو ناہنجار یہ قابض جو ہے حکومت پر، جو اس کو کہہ رہے ہیں سعودی عرب، انہیں نہیں نکالتا ہے، اس لیے کہ اس نے جب اس کے یہاں یہ اکانومی خراب ہوتی ہے تو اسے کہتا ہے آؤ اتنے ہوائی جہاز خرید لو، اتنے اسلحے خرید لو، یہ پوچھتے میں اس کو کیا کروں گا، میں اس کو بھی ان کے نہیں فکر ہے۔ تو آپ دیکھیں چاہے شام ہو چاہے یہ ہو، یہ ظالم حکمراں ہیں، یہ ظالم ہی کا ساتھ دیں گے، یہ مصر کو برباد کر کے رہیں گے، اور یہ کیا کہتے ہیں سعودی عرب کا بھی اب وہ وقت ہے، دور نہیں ہے کہ بندر ہی بن کر رہے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ عام عوام کو اور لوگوں کو بھی اس وقت جاگنے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھ کہ پہلے انہی لوگوں نے ایک جزیرۃ العرب کو سعودی عرب بنایا اور اب یہودی عرب بنا کے رکھ دیا انہوں نے، اور وہ چاہتے ہیں، ان کا فعل یہی بتا رہا ہے کہ وہ مزید اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آخر میں قبلہ میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہمارے ناظرین کو ایک سوال جو ان کے ذہن میں ابھر رہا ہوگا مختصراً، کہ ہمارا کیا فریضہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ان بدلتے ہوئے حالات میں، ہمیں کس انداز میں مسلمانوں کو، خصوصاً جو اس بارے میں امت مسلمہ کے بعد درد رکھتے ہیں، انہیں کس انداز سے مسلمانوں کو بیداری کا پیغام دیں اور اس خواب غفلت سے انہیں جگائیں، اور ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حصے کی وہ روشنی جو ہے اور ہدایت جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، اور حقیقت دنیا تک پہنچائے کہ اصل صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ اب جب وہ پہنچا دے گا تو اس کا کم از کم ایک فریضہ تو ادا ہو جائے گا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تھا پہنچانا، سو ہم نے پہنچا دیا۔ اب آنکھیں بند کر کے ظالم کا طرفدار ہو جانا، یہی جو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، سعودی حکومت کے زیادہ قریب تو وہ اخوان المسلمین تھے جو عقیدے کے حساب سے یا ان کے وہ جو ان کی روش ہے اس کے حساب سے ان کے قریب ہیں، مگر 1 سال بھی حکومت ان کی نہیں چلی، اور جب آرمی نے ٹیک اوور کر لیا تو سب سے پہلے مبارکباد بھی سعودیہ ہی نہیں دی، جبکہ وہ آپ کے عقیدے کے لوگ تو 1 سال بھی حکومت نہیں کر پائے، آپ کو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ آپ پاکستان کی جماعت اسلامی کو سنیں تو ان کا قاطبتاً یہی عقیدہ اور خیال ہے کہ سعودی عرب نے بالکل غلط کیا، بلکہ انہوں نے تو بہت سخت جملہ استعمال کیا کہ سعودی عرب اپنے آپ کو اسلامی دنیا سے الگ تھلگ نہ کرے، یہ بھی ان کی طرف سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کو نہ مسلمان کی کوئی پرواہ ہے، نہ اسلام کی کوئی پرواہ ہے، نہ دین کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کا کوئی اپنا اصل و اصول ہی رہ گیا ہے، وہ بس امریکہ ہی کے اشاروں پہ جو مزاج یار میں آئے، جو انہوں نے فرما دیا وہی انہوں نے کر لیا۔ جی بہت شکریہ قبلہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارا ناظرین وقت جو ہے اپنے اختتام تک پہنچ چکا، اور بہت ہی اہم پیغام جو قبلہ نے اس میں واضح کیا وہ یہی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو مظلوم ہے وہ حق ہے، کہ ہم جو دنیا میں لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا یا اس کو چھپا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف اگر لوگوں تک حق اور حقیقت کو پہنچایا جائے تو یقیناً اس سے بیداری جو ہے وہ عام ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ مستعان اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
آپ جہاں کہیں بھی رہیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.